یہ وقت قانون جو بنایا گیا تھا پارلیمنٹ کے دوارا اس پر روک لگا دی گئی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ پرسوں 17 تاریخ کو بدھ کے دن سپریم کورٹ کی جانب سے جو اعلان آیا، فیصلہ آیا ہے، جی یہ اصل میں فیصلہ ملا جلا ہے۔ اس میں کچھ فیصلے ایسے ہیں جس سے ہم لوگ اتفاق کرتے ہیں اور ہمیں اس سے فائدہ پہنچتا ہے، لیکن کچھ فیصلے ایسے بھی ہیں جو ابھی پورے طریقے سے ان پر لاگو نہیں کیے گئے۔ تو اس کے اندر جو خاص طور سے اوقاف کے بارے میں جو قانون کے اندر دے دیا گیا تھا کہ ضلع ادھیکاری کو پورا اختیار ہوگا کہ وہ کسی وقت کی پراپرٹی کے بارے میں کیا فیصلہ کر سکتا ہے، کیا نہیں کرے گا، وہ ضلع ادھیکاری کو دیا جا رہا تھا۔ یہ بالکل غلط تھا، کیونکہ اوقاف جو جائیدادیں ہوتی ہیں، جو لوگ واقف ہیں، جو وقف کرتے ہیں، وہ وقف اللہ کرتے ہیں اور وہ فور ایور کے لیے ہوتا ہے، وہ کسی ایک کے لیے نہیں ہوتا۔ تو جب کوئی واقف جو ہے کسی پراپرٹی کو کسی مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے یا کہیں کسی جگہ کے لیے اگر وقف کرتا ہے تو وقف اللہ کہلاتا ہے اور وہ وقف ہوتا ہے۔ اس کے اندر ضلع ادھیکاری کو یہ اختیار دینا کہ اس کو واقف کو مانے یا نہ مانے، میں سمجھتا ہوں بہت غلط تھا، لیکن سپریم کورٹ نے بھی اس کا فیصلہ دیا، وہ قابل تعریف ہے۔ اس کو انہوں نے روک لگائی اس پہ جو روک لگائی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ ہم اس بات ان کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس کو روک لگایا۔ لیکن اسی وقت کے معاملے کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کے وقت کی کونسل کے اندر جو ہے غیر مسلموں کو بھی نمائندگی دی جائے، ان کو بھی ممبر بنایا جائے۔ اس کے لیے اس میں انہوں نے جو اپنا اعلان کیا ہے اس میں 3 غیر مسلموں کو رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس میں ہم لوگوں کا کہنا یہ ہمارا بلکہ مسلم پرسنل بورڈ ہو یا جمعیت علماء ہند جو اس سلسلے کے اندر کام کر رہی ہیں، برابر اس کے لیے آوازیں اٹھا رہی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح سے کسی ہندو کونسل کے اندر کسی مسلمان کا دخل نہیں ہے، اس میں کسی بھی مندر میں یا کسی گرودوارے میں یا چرچ میں جو ان کی کونسلیں ہوتی ہیں اس میں کسی مسلمان کو ممبر نہیں بنایا جاتا۔ جب وہاں نہیں بنایا جاتا تو یہ مسلم وقف کونسل کے اندر غیر مسلموں کو جو نمائندگی دی جا رہی ہے، یہ کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ بھی غلط ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے اور ہم سپریم کورٹ سے اس بات کی امید کریں گے کہ جو باقی مسائل ابھی رہ گئے ہیں ان کے اندر، ان پہ بھی غور کرے گی اور اس مطلب بھی غور کرے گی، تبھی ہم لوگوں کو اطمینان ہوگا۔ لیکن ہم سپریم کورٹ کا پر اعتبار ہے، ہمیں یقین ہے کہ وہ ہندوستان کے رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ جو وقوف کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گی۔ شکریہ۔ تو انترم روک لگائی ہے، اس میں خاص طور سے کچھ بندو ہیں جن کے اوپر بات کی جا رہی ہے، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسے کہ ڈی ایم او کے لیے ایک وہ دے دیا گیا تھا، اختیار دے دیے گئے تھے، وہ اس نے روک لگائی ہے، دوسرے کونسل کے بارے میں بھی۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اس میں ہمیں یہ کہنا ہے کیونکہ یہ وقف پراپرٹی جو ہے یہ اللہ کی پراپرٹی ہے، اور جو مسلمس ہوتا ہے تو مسلمان ہی اپنی پراپرٹی کو دان کرتا اللہ کے نام پہ۔ جب یہ اللہ کی پراپرٹی ہے تو کوئی دوسرے آدمی کا اس میں انٹرفیئرنس بالکل نہیں ہے۔ اب یہ بھرم جو پھیلایا جا رہا ہے وہ بھی یہ سرکاری پراپرٹی کو جو ہے وقف پراپرٹی ڈکلیئر کر دیتے ہیں، ووادت بنا دیتے ہیں، تو ان کی نیت جو تھی وہ درست نہیں تھی، ان کی نیت خراب تھی، اسی لیے انہوں نے ڈی ایم کا انٹرفیئر کرنے کا انہوں نے پریاس کیا کہ وہ بھی ضلع ادھیکاری جو ہے جو بھی سمپتی ووادت ہوگی اس کا انویسٹیگیشن کرے گا، تو آنریبل سپریم کورٹ نے اس پر روک لگا دی ہے کیونکہ ان کی نیت صاف نہیں تھی۔ تو اسی وجہ سے جو ہے مسلم سماج خوش ہے۔ بھائی جو ہے یہ پراپرٹی ہماری تھوڑا ہی ہے، یہ تو مسلمس کی پراپرٹی ہے، نہ سرکار کی پراپرٹی ہے، اور مسلمس دان کرتا اللہ کے لیے، اللہ اس کا مالک ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں وہ بھائی جو ہے یہ سرکاری پراپرٹی پہ قبضے کر رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں، ایکچولی بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو موجودہ سرکار ہے اس کی نیت خراب تھی۔ وہ وقف پراپرٹی جو کتنے 1000 ایکرز ہے اس ہندوستان کے اندر، اس کو جو ہے کیپچر کرنا چاہتی تھی اور جو ہے اس کو فروخت کرنا چاہتی تھی، اس کو بیچنا چاہتی تھی۔
اور یہ ذمہ داری جو ہے یہ آنریبل سپریم کورٹ کی ہے، اس نے نبھائی۔ اچھا، جو ایک اور خاص بات ہے اس میں بندو میں کہ اس میں یہ بھی کہا ہے آدیش سپریم کورٹ نے کہ جو 5 سال پریکٹسنگ مسلم والا جو تھا انہوں نے بھی اس کو بھی منع کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، جو مسلمان پریکٹسنگ کا پتہ کیسے لگائیں گے، وہ پریکٹسنگ مسلم ہے نہیں ہے، جو مسلم ہے وہ دان کر سکتا ہے، اس میں یہ کوئی کلوز نہیں ہے۔ یہی تو ان کی نیت خراب ہے، ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ بھئی جو ہے ایسے جو ہے ان کو الجھاؤ جس سے کہ جو ہے یہ کوئی بھی جو ہے وقف پراپرٹی ووادت بن جائے۔ اب وقف پراپرٹی ہے، اس میں کچھ بھی الجھا دو اور وہ ووادت ہو گئی، اس کی انویسٹیگیشن ڈی ایم صاحب کریں گے، وہ نوڈل ادھیکاری ہوں گے، وہ اس کے وہ مالک بنا دیں گے، تو اسے خرد کرنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وقف بورڈ کی پراپرٹی کو جو ہے ہڑپ کیا جاتا ہے، جیسے کہ یہ ہندوستان کی دوسری پراپرٹی کو سیل کرتے چلے آئے۔ ان کی نیت یہی تھی، لیکن ہم سمویدھان کے تحت یہاں پہ جو ہے ہندوستان کے اندر سمویدھان سے ہی جو ہے سرکار چلتی ہے، یہ تو وائلیشن کرتے ہیں ہر جگہ، لیکن اس کی سنگرشک جو ہے وہ مانیہ اچتم نیالیہ ہے، انہوں نے دکھا دیا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوائی صاحب نے بالکل جو ہے کلیئر کر دیا، بھائی ہم اس کے سنرکشک ہیں اور سمویدھان سے ہی سب کچھ چلے گا۔ نہیں دیکھ رہے ہو کتنی پرابلم آ رہی ہے، یہ سب کیا کر رہے ہیں۔